مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقویٰ کی علامت پردہ ہے۔ پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں۔ میرے دل کی حفاظت پردہ ہے، فتنوں سے بغاوت پردہ ہے، قرآن کی ہدایت پردہ ہے، جنت کی خود کو حوروں کی میں ملکہ کرتی ہوں۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پردہ سیریز کے لاسٹ ٹاپک کے ساتھ آج ہم سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 دیکھیں گے۔ اس آیت کے شان نزول میں سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نیک اور فاسق ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرما دی۔ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا النبی قل، اے نبی آپ کہہ دیں، یعنی آپ عمومی طور پر حکم دے دیں، لازواجک اپنی بیویوں کو فرما دیں، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، یعنی اپنی صاحبزادیوں کو، کیونکہ وہ سب سے افضل اور اشرف ہیں، یعنی دوسروں کو حکم دینے سے پہلے ابتدا گھر سے کریں۔ پھر فرمایا، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یعنی تمام مومن عورتوں کو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، جسے بدن کے ساتھ چہرے کو بھی ڈھانپا جاتا ہے۔ واقعہ عفق کی تفصیلات بتاتے ہوئے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضرت صفوان بن معطل کے بارے میں کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا جب مجھے دیکھا، اور وہ مجھے حجاب کے حکم کے نزول سے پہلے دیکھا کرتے تھے، بس میں نے ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی وجہ سے میں بیدار ہو گئی، تو میں نے اپنا چہرہ اپنی جلباب یعنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو ایک چادر میں چھپا لیا۔ سیدہ عائشہ نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے جلباب کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس آیت میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ جلابیبہن، یعنی بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں، جب وہ مسلمان عورتیں اپنی ضرورت کے تحت گھروں سے نکلیں تو لونڈیوں کے ساتھ لباس میں مشابہت کرتے ہوئے اپنے بالوں کو اور چہروں کو کھلا نہ رکھیں، بلکہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا حصہ کچھ لٹکا لیا کریں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں اور فاسقین کی اذیت دہ باتوں سے بچ سکیں۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی، ظاہر ہے گھر میں زیادہ حکم تو یہی ہے کہ گھر میں رہیں گے، لیکن ضرورت کے تحت اب گھر سے باہر نکلنا ہے تو نکلتے ہوئے کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی لکھتے ہیں کہ جلباب چادر کو کہتے ہیں، اور یہ جلابیب کی جو جمع ہے جلباب کی۔ تو پھر فرمایا کہ یہ چادر جسے عورت اپنی قمیض اور دوپٹے کے اوپر اوڑھتی ہے۔ سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابو عبیدہ نے کہا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر اور چہروں کو اپنی جلباب میں ڈھانپیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو کور کریں تاکہ ایک لونڈی سے مشابہت نہ ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کو جب کسی ضرورت کے بنا پر گھر سے نکلنا پڑے تو بھی چادر سے بدن کو چھپا کر نکلیں، اور اس چادر کو اپنے اوپر لٹکا کر چہرہ بھی چھپا کر چلیں۔ تو برقع بھی اس کے قائم مقام ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ پہنا جاتا ہے تو یہ بھی اسی کے برابر ہے، یعنی بدن کو ڈھانپنے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ سر کے اوپر سے بھی
یعنی چہرے کے اوپر سے بھی لٹکایا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ امہات المومنین جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمان عورتوں کے لیے چہرہ چھپانے کے حکم کا واجب ہونا ثابت کر رہی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرہ سطر میں شامل نہیں ہے، تو سب سے زیادہ اٹریکشن ہی چہرے میں ہوتی ہے، تو فرما دیا کہ اپنے اوپر سے یعنی کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یعنی چہرے کو کور کیا کریں۔ تو سیدنا عمر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اسی بارے میں کہتے تھے کہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ بہت جلیل القدر صحابی تھے، ان کو مطلب یہ چیزیں پسند نہیں آتی تھیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ سیدہ سودا کو کیسے انہوں نے کہا تھا کہ تم کیوں گھر سے باہر نکلی ہو، تو ان کا یہی کوشش ہوتی تھی کہ جو عورتیں ہیں وہ اندر ہی رہیں تاکہ کسی طرح کی بھی کوئی عزت پر حرف نہ آئے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اس حال میں کہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے، تو اس عورت نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو عورت ہے تو اپنے ناخنوں کو مہندی لگا کر تبدیل کرو تاکہ مرد اور عورت میں فرق جو ہے وہ ختم ہو سکے، پتہ چلے کہ تم عورت ہو۔ تو آج کل میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک ریکارڈنگ بھی بھیجی تھی، اس میں بھی یہی بات ڈسکس کی تھی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو عورتیں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن کر اور ڈیزائننگ والی مہندی لگا کر مطلب اوپن کرتی ہیں تو یہ بھی زینت کا اظہار ہے، تو کوشش کریں کہ ہاتھوں کو چھپائیں، چونکہ ہاتھ ستر میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کو اچھی طرح مزین کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخنوں پر مہندی کا حکم دیا ہے، تو یہ ناخنوں پر مہندی لگانا اور ہے، اور ڈیزائن لگا کر اور انگوٹھیاں پہن کر وہ مزین ہونا اور چیز ہے، تو اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو پھر چھپائیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ بنت مندر سے روایت ہے کہ ہم حالت احرام میں اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی تھیں اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر ہمارے ساتھ ہوتی تھیں۔ تو حضرت اسماء جو تھیں وہ حضرت عائشہ کی بہن تھیں۔ تو یہ ایک اور ٹاپک آ جاتا ہے اس میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مطلب ان کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھیں اور ہم لوگ وہاں پر یعنی حالت احرام میں ہوتی تھیں، بس جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنی جلابیب اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھیں، اور جب وہ قافلے آگے گزر جاتے تو ہم اپنے چہرے کو کھول دیتی تھیں۔ ایک یہ روایت اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حالت احرام میں کوئی عورت نقاب نہ اوڑھے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیونکہ حضرت عائشہ کے دور میں عمرے میں لوگ کم ہوتے تھے یا وہاں پر طواف کرنے والے لوگ کم ہوتے تھے، مرد ایک سائڈ پہ ہوتے تھے یا عورتیں ایک سائڈ پہ، ایسے گروہوں کی شکل میں، ٹولوں کی، قافلوں کی شکل میں چلتے تھے۔ لیکن آج کا دور تھوڑا مختلف ہے، بہت زیادہ رش ہو گیا ہے اور وہاں پر مرد عورت ایک جیسے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پردے کے حکم کے بارے میں حضرت عائشہ کی یہ حدیث لی جاتی ہے کہ ایک عورت ایک عورت 30 سال سے پردہ کر رہی ہے اور وہاں پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور وہاں پر فیس کور کرنا مطلب کھلا رکھنا واجب ہے، فرض ہے کہ آپ اپنے فیس کو کھلا رکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے چہرے نہ کور کرو۔ تو وہاں پر جاتے ہوئے پھر یہی حضرت عائشہ کی یہ حدیث لی جاتی ہے کہ اپنے چہرے کو، کیونکہ یہاں پر تو مرد ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ کے دور میں تو جب مردوں کا قافلہ قریب آتا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرتے تھے، کیونکہ چہرے کو ٹچ نہیں کرے گا کپڑا، تو اس لیے چادر کو اوپر سے لٹکائیں کہ فیس کو بھی ٹچ نہ کرے اور آپ کا پردہ بھی برقرار رہے، تو اس طرح طواف کریں۔ آج کل کے دور میں جو معاملہ بتایا جاتا ہے یا جو علماء بتاتے ہیں تو یہی طریقہ ہے کہ وہاں احرام کی حالت میں بھی اپنے پردے کو ضائع نہیں کرنا، اپنے اوپر سے لمبی سی چادر کو ایسے جیسے اوپر سے لٹکا لیں تاکہ نہ فیس کو ٹچ ہو اور نہ آپ کا پردہ خراب ہو۔ پھر آیت کے آخری حصے میں فرمایا اور یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں، یعنی یہ پردہ ان کا امتیاز ہے جس کی وجہ سے وہ پہچان لی جائیں کہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں۔ تو یعنی جو بد کردار شخص ہے جس کے دل میں مرض ہے، آگے بڑھ کر کوئی گستاخی نہ کرے یا کوئی تکلیف نہ پہنچائے یا کوئی بات نہ کرے، شرارت پسند شخص ان کو لونڈیاں سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ برا سلوک نہ کر بیٹھے، اسی لیے جو حجاب ہے اس سے لوگوں کی
کی جو لالچ بھری نظریں ہیں، حجاب اس سے عورت کو بچاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے، یعنی دور جاہلیت میں لا علمی کی وجہ سے جو کچھ گزر چکا سو گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور وہ نہایت رحم والا ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے حلال و حرام کو واضح فرمایا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی چادروں کو اپنے اوپر سے ڈال لینا ہے، اور چادر ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، بہت زیادہ بڑی چادر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بار پوچھا گیا تھا کہ پردہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو لیا اور پورا کور ہو گئے، اور اس میں سے بائیں آنکھ نکالی تھی۔ تو ایک آنکھ نکالنے کے علاوہ سارا کور ہونا ہی پردہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند رکھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا آواز کا پردہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایک آیت نازل ہوئی، سورۃ احزاب کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو۔ جس کے دل میں زنگ ہو، وہ کوئی برا خیال یعنی اس کے دل میں پیدا ہو، تو نرم کلامی اور شیرینی سے مبرہ آواز کو غیر مردوں سے پوشیدہ رکھنا ضروری نہیں۔ خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوا کرتی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو یعنی نرم لہجے سے منع کیا گیا، لیکن عورت کی آواز کو پردہ نہیں ہے، تو وہ بالکل نرم لہجے یا شیرینی کلامی سے لوگوں سے، مردوں سے بات نہیں کرے گی، لیکن آواز کو سخت رکھتے ہوئے، اپنے لہجے کو سخت رکھتے ہوئے وہ آواز کے پردہ نہیں ہے تو وہ بات کر سکتی ہے۔ تو ہم نے کافی ساری آیات دیکھی اس میں پردے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں ایک ہی چیز اینڈ میں کہوں گی کہ کبھی کوئی عورت آپ میں سے پردہ کرے اور اس کے بعد وہ فیل کرے، ایک دن ایسے ہی پردے کے بغیر اپنے آپ کو امیجن بھی کر لے، تو ایک جو پردے کی لذت ہے اور اس کے بعد وہ ایسے برا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں دیکھے، تو بہت زیادہ مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر یہ گرمی، یہ سردی، اس میں موٹے موٹے برقعے پہننا یہ برا نہیں لگتا، بلکہ اسے سکون ملتا ہے کہ اسے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم کور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، اور آپ لوگ سب میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پردے کے تمام حکموں پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پردہ ایک حکم ہے۔ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ اگر کسی عورت نے پردہ کیا ہوا ہے، عبایا لیا ہوا ہے، تو وہ اسلام کے سارے حکم مانے، پھر اس نے ایسی بات، ویسے تو وہ پردہ کرتی ہے لیکن وہ ایسی باتیں بھی کرتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر کاربند ہے، اس کے اندر پورا اسلام داخل نہیں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک حکم ہی اپنا لینے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ رمضان ہے تو اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس میں جو ارادے ہوتے ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں، تو سب ارادہ کرنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی وجہ سے حضرت عائشہ کے پردے، حضرت فاطمہ کے پردے کے ساتھ جیسے انہوں نے پردے کیے، ان کی رفاقت نصیب فرما دے، اور ہم لوگ بھی ان عورتوں سے جا ملیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔